بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے الشرک والترہیب من، شرک اور اس سے بچنا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، وقال عز و جل ان الشرک لظلم عظیم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواہ مسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ توحید کی ضد وہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ عز و جل جو ہے نہیں بخشتے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں بتایا بے شک اللہ رب العالمین شرک کو نہیں بخشتے۔ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ کسی نے کیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مرضی ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ کا منشا مرضی ہے کہ اپنے بندے کو بخش دے، معاف کر دے یا اس کو سزا دے دے۔ لیکن سزا کے بعد جو ہے وہ گناہ کرنے والا ایک نہ ایک دن جنت میں جا سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والا جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ عز و جل نے ایک اور آیت کریمہ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق آپ کسی مخلوق کو یا اللہ کے کسی بندے کو آپ دے دیں تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کو ظلم عظیم کہا ہے قرآن کریم میں۔ اب شرک کی کچھ تشریح میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے؟ سنیے، شرک توحید کی ضد ہے۔ شرک سے مراد اللہ عز و جل کی ذات، صفات، عبادات، حقوق اور اختیارات، اللہ عز و جل کی ربوبیت، الوہیت میں کسی غیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک، حصہ دار یا ہمسر برابری والا قرار دینا یا سمجھنا، یا کسی کو اللہ کے ساتھ شمار کرنا یا شامل کرنا، یا غیر اللہ کی تعظیم اور عزت کرے جیسے اللہ کی تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے، یا کسی غیر اللہ کی محبت میں غلو کرنا، غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرنا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ سب شرک کی تعریف میں آتا ہے۔ کیونکہ اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات اور صفات، عبادات، حقوق اور اختیارات، ربوبیت، الوہیت میں یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کی قسمیں دو ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر یا شرک خفی۔ بعض اہل علم نے اس کو 3 جگہوں میں تقسیم کیا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی۔
بعضوں نے خفی اور اصغر کو ایک شمار کیا تو شرک دو قسم ہو گئے، شرک اکبر بڑا شرک اور شرک اصغر چھوٹا شرک یا شرک خفی چھپا ہوا شرک۔ شرک اکبر کسی کو اللہ جل جلالہ کے برابر سمجھے یا اس کے بالمقابل جانے، صرف اس پر موقوف نہیں ہے، بلکہ شرک اکبر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے واسطے اپنی ذات عالی کے لیے خاص کیے ہیں، انسان کسی اور ہستی کو بھی یہ سارے کے سارے اختیارات اور عبادات کا مستحق سمجھے۔ مثلا دعا کرتے وقت اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ یا مردوں یا غائب زندوں کو پکارنا، غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا، ذبیحہ کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز کرنا۔ مثلا آج کل لوگ پیروں، مرشدوں، پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، پریوں کو مشکل کے وقت جو ہے پکارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں اور حاجت پوری ہونے کے لیے ان کی نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، اور بلا کو ٹھلنے کے لیے یا مصیبت کو دور ہونے کے لیے ان سے مدد مانگتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، یا ان کے واسطے سے مانگنے پر اللہ سنتا ہے۔ یہ سب جو ہے شرک اکبر ہے۔ یا یوں کہتے ہیں اللہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن یہ فوت شدہ بزرگ اللہ کے نائب ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اگر کسی کا نام مثلا عبد النبی، عبد الرسول ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنا نام جو ہے فوراً جو ہے وہ بدل ڈالے اور دوسرا اچھا نام رکھے۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگوں کا نام جو ہے پیر بخش، اللہ دیتا تو پھر بھی صحیح ہے، پیر بخش، پیر دیتا پنجابی کے لفظ ہے، پیر دیتا، پیر نے دیا ہے، پیر بخش، پیر نے یہ بخشا ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ اعتقاد رکھنا اور یہ نام رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرعاً جو ہے یہ شرک میں آ جاتے ہیں، فوراً اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شرک فی الذات یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا یا بیٹیا کہنا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کا مثل کوئی چیز نہیں بن سکتا ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس جیسی کوئی نہیں۔ کسی کو اللہ کا سایہ سمجھنا، انسان کو اللہ کا جز، اللہ کا نور سمجھنا، یہ بھی جو ہے نا یہ ذات میں شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک فی الصفات، شرک فی الصفات یہ ہے کہ یہ سمجھنا یا جو ہے یہ اعتقاد رکھنا کہ فلان بزرگ ولی یا فوت شدہ بھی سب جانتا یا غیب جانتا ہے، فلان نجومی غیب بتا سکتا ہے، قسمت بتا سکتا ہے، یا قیامت جو ہے فلان واقعے کی فوراً بعد ہوگی۔ جس کسی نے جھوٹے معبودوں کی عبادت کی یا ان پر یقین رکھا وہ طاغوت ہے۔ ہمارے فوت شدہ بزرگ سب سنتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یا باخبر ہے، یا رسول یا کوئی بزرگ ہماری محفل میں حاضر ہوتے ہیں، کسی فوت شدہ کو حاضر اور ناظر جاننا یہ سب جو ہے شرک اکبر ہے۔ اس طرح نمبر 3 عبادات میں شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور اذا شرک فی العبادہ۔ شرک فی العبادہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات کیا ہے۔ دعا، نماز، سجدہ، روزہ، حج، قربانی، نذر و نیاز وغیرہ۔ عبادات میں شرک یہ ہے کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، مردوں سے یا فوت شدہ لوگوں سے دعا کرنا، ان سے فریاد کرنا، قربانی، نذر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے آگے سجدے کرنا، کسی قبر کا طواف کرنا، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الم عاہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، یہ اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول اور قرار نہیں لیا تھا
کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر 4، حقوق اور اختیارات، اس میں شرک، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سارے کے سارا اختیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا قادر ہے ہر چیز پر، کسی کو نفع یا نقصان دے، مشکلیں اور مصائب دور کرنے، مشکلیں اور مصائب دور کرے، بیماری دور کرے، شفا دے۔ اللہ کے ان مخصوص اختیارات میں کسی غیر اللہ کو بھی اگر مان لیا جائے کہ فلان ہستی یا فوت شدہ بزرگ کو بھی کائنات میں تصرف حاصل ہے، فلان کو بھی اختیار ہے کہ ہماری حاجت جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، ہماری دستگیری کر سکتا ہے، ہمارا غوث ہے، ہمارا مشکل کشا ہے۔ یہ سب شرک اکبر ہے۔ اللہ عز و جل کی ربوبیت میں شرک کرنا، یہ نمبر 5۔ اللہ عز و جل کی ربوبیت میں شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق، مالک، رازق سمجھنا۔ مثلا یہ بزرگ بھی اولاد دے سکتا ہے، یہ قبر والا روزی روٹی دے سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس بزرگ سے ڈرو، ان صاحب قبر سے محبت رکھو، یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ورنہ ہماری رسائی یا پہنچ اللہ تک کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی فوت شدہ شخص کو اللہ کا وسیلہ سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک میں ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی غیر بھی خالق ہے؟ حل من خالق غیر اللہ، غیر اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں زمین اور آسمان سے جو ہے رزق دے رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نمبر 6، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں شرک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت میں شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ ماننا۔ الہ واحد صرف اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا۔ اب اتنا ہی کافی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو موحدین بنائے اور شرک سے بچائے، شرک کی قباحت ہمارے دلوں میں ڈال دے، توحید کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عاملین جو ہے اس کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم۔